دوسری تقسیم یہ ہے، دوسری تقسیم فی وجوہ البیان بذالک النظم، وہی نظم لفظ ہے قرآن کا جو پہلے تقسیم میں بیان ہو گیا، اسی کے بیان کے اقسام میں ہے۔ بیان معنی ظہور معنی کے اقسام میں ہے، ظہور معنی فی وجوہ البیان، وجوہ بمعنی اقسام، اصناف یا طرق، اور بیان بمعنی بان یبین بیان، بیان کا معنی ظاہر ہونا۔ اے ظہور المعنی، ظاہر ہونا یعنی معنی کا ظاہر ہونا۔ تو یہ دوسری تقسیم معنی کے ظہور کے طریقوں اور اقسام میں ہے، اسی نظم کی جس نظم کی پہلی تقسیم میں تذکرہ گزر گیا، وہی نظم ہے، لیکن معنی وضع کے اعتبار سے نہیں تقسیم، بلکہ معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ فی وجوہ البیان، معنی کے اے بیان ظہور المعنی، بیان بمعنی ظہور اور ظہور بمعنی بیان، معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے یا معنی کے خفا کے اعتبار سے، پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے ہے دوسری تقسیم۔ یعنی لفظ کا معنی ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے، اگر ظاہر ہے کتنا ظاہر ہے، ظہور معنی اس میں کتنا ہے، اور اگر چھپا ہوا ہے معنی تو کتنا چھپا ہوا ہے، تھوڑا چھپا ہوا ہے یا زیادہ چھپا ہوا ہے، یہ دوسری تقسیم اس اعتبار سے ہے۔ اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر، نص، یاد رکھنا یہ دوسری تقسیم ظہور معنی کے اعتبار سے ہے، خفائے معنی کو استطراداً طرداً للباب ذکر کیا، ورنہ یہ تقسیم صرف ظہور معنی کے اعتبار سے ہے، خفائے معنی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وہ تو ان کے متقابلات میں سے آتے ہیں، ازداد میں سے آتے ہیں، ان کو ضمناً اس کے ساتھ ذکر کیا۔ دوسری تقسیم صرف ظہور معنی کے اعتبار سے ہے، معنی کے ظاہر اور ظہور معنی کے اعتبار سے کہ ظاہر کتنا ظاہر ہے، لہذا اس کے 4 قسمیں ہیں اس اعتبار سے، ظہور معنی کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ وجہ حصر یہ ہے ان چاروں میں کہ جو لفظ ہے قرآن مجید کا، یا تو ان کا معنی، اگر ان کا معنی ظاہر ہے، اگر ان کا معنی ظاہر ہے تو پھر یا تو تاویل کا احتمال رکھے گا، تاویل اور تخصیص کا، یا نہیں رکھے گا۔ اگر تاویل کا احتمال رکھتا ہے تو پھر ان کا ظہور معنی، ان کا ظہور معنی صرف صیغے سے ظہور معنی ہوگا یا صرف صیغے سے نہیں ہوگا، بلکہ کلام بھی چلایا جانا ضروری۔ اگر اس کا ظہور معنی صرف صیغے سے ہے تو اس کو کہتے ہیں ظاہر، اور اگر صرف صیغے سے نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں نص۔ یہ پہلی صورت ہو گئی کہ اگر لفظ کا معنی ظاہر ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، تاویل اور تخصیص کا احتمال رکھے گا یا نہیں۔ اگر تاویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہے تو پھر ظہور معنی یا صرف صیغے سے ہوگا یا صیغے سے نہیں ہوگا۔ اگر ظہور معنی صیغے سے ہے تو ہے ظاہر، اگر ظہور معنی صرف صیغے سے نہیں، یعنی اس کے لیے کلام کا چلایا جانا بھی ضروری ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ ہے نص، وہ ہے نص۔ یہ اس وقت ہے کہ جب احتمال رکھے تخصیص اور تاویل کا، اور اگر تخصیص اور تاویل کا احتمال نہ رکھے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو نسخ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یا تو نسخ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر نسخ کو قبول کرتا ہے، یعنی تاویل و تخصیص کا احتمال تو نہیں ہے لیکن نسخ کو قبول کرتا ہے تو وہ ہے مفسر، اور اگر نسخ کو قبول کرتا ہے تو وہ ہے، اگر نسخ کو بھی قبول نہیں کرتا تو وہ محکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محکم ہے۔ 4 قسمیں آ گئی، وجہ حصر سمجھ میں آ گیا۔ لفظ کا معنی اگر ظاہر ہے، کیونکہ ظہور معنی کے اعتبار سے بحث ہے، تقسیم ہے، اس لیے لفظ کا معنی یا ظاہر ہوگا، لفظ کا معنی اگر ظاہر ہے تو یا تو تاویل اور نسخ کو، تاویل اور تخصیص کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر تاویل اور تخصیص کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ ظہور معنی یا صرف صیغے سے ظہور معنی ہوگا یا صرف صیغے سے نہیں ہوگا۔ اگر صرف صیغے سے ہے تو ظاہر، اور اگر صیغے سے نہیں ہے تو نص۔
اور اگر تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر یا تو نسخ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر نسخ کو قبول کرتا ہے تو مفسر ہے، اور اگر نسخ کو قبول نہیں کرتا تو وہ محکم ہے. وہ جیسا حاصل آ گئی بھائی. یہ 4 قسمیں ہیں. یہ کیا ہے؟ 4 قسمیں. یہ جو ایک تقسیم ثانی کی 4 قسمیں بیان ہو گئی، ظاہر، نص، مفسر، محکم. یاد رکھنا یہ سارے آپس میں یہ ان کے اقسام ہے اور یہ آپس میں قسیم ہے، لیکن یہ ایسے قسیم ہے کہ ان میں حقیقی تباین نہیں ہے. شارح کہتے ہیں ان میں جو اعلیٰ ہے ادنا ان کے اندر پایا جاتا ہے. فیوجد الادنا فی الاعلیٰ، جو ادنا ہوگا وہ اعلیٰ میں پایا جائے گا. جو ادنا ہے وہ اعلیٰ کے اندر پایا جائے گا. اس لیے ان میں تباین حقیقی نہیں ہے. چونکہ ان میں حقیقی تباین نہیں تھا اس لیے ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا ہے. دیکھو ظہور میں جو ظاہر ہے اس میں ظہور معنی مثلاً اتنا ہے، نص میں ظہور معنی اتنا ہے، مفسر میں ظہور معنی اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور محکم میں بھی ظہور معنی اتنا ہی ہے. البتہ مفسر سے یہ زیادہ قوی ہے. مفسر سے یہ زیادہ قوی ہے اس لیے کہ یہ نسخ کو بھی قبول نہیں کرتا. تو سب سے اعلیٰ کون سا ہو گیا ظہور معنی میں؟ مضبوط کون سا ہو گیا؟ محکم ہے. تو جو محکم ہوگا وہ مفسر بھی ہوگا، کیونکہ جو ادنا ہے وہ اعلیٰ میں پایا جاتا ہے. لہذا ظہور معنی جتنا مفسر میں محکم میں بھی ہے. جو نص ہے وہ مفسر کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اتنا ظہور معنی اور اتنا ظہور معنی، جس میں اتنا ظہور معنی ہے اس میں اتنا ظہور معنی موجود ہے، اس لیے ادنا اعلیٰ میں موجود ہے. تو ظاہر نص کے اندر موجود ہے، نص مفسر کے اندر موجود ہے، اور مفسر محکم کے اندر موجود ہے. ان میں تباین نہیں ہے. ان میں تباین نہیں ہے. البتہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھئی قسیموں میں تباین ضروری ہے، قسیموں کے اندر تباین ضروری ہے، تو پھر تباین نکال بھی سکتے ہیں. حقیقی تباین نہیں ہے، اعتباری تباین یہاں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر کے لیے شرط یہ ہے کلام کا نہ چلایا جانا، اور نص کے لیے شرط ہے کلام کا چلایا جانا. تو کلام کا نہ چلانا اور کلام کا چلانا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہو گئی، تباین پیدا ہو گیا. مفسر کے لیے شرط ہے نسخ کو قبول کرنا، محکم کے لیے شرط ہے نسخ کو قبول نہ کرنا. تو نسخ کو قبول کرنا اور نہ کرنا دونوں میں تباین ہے. تو تباین بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ تباین اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے. چونکہ ان چاروں میں حقیقی تباین نہیں تھا اس لیے ماتن نے ان کے متقابلات کو اور ازداد کو ذکر کر دیا کہ یہ جو 4 ہے تقسیم ثانی کے اقسام، ظاہر، نص، مفسر، محکم، 4 ان کے مقابل میں ہے. اور جو ان کی ازداد ہے 4 وہ ہے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. یہ جو 4 ہے یہ ان 4 کے مقابلے میں ہے. تو معنی کے پوشیدگی کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں بن گئی. یہ تو معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے تھا، اب معنی کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے ہے. معنی کتنا چھپا ہوا ہوگا؟ یا تھوڑا چھپا ہوگا یا زیادہ چھپا ہوا ہوگا. تو معنی کے خفا کے اعتبار سے، پوشیدگی کے اعتبار سے بھی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی، جو بالکل ظہور کے مقابل میں ہے. وہاں ظاہر میں ظہور معنی کم تھا، اس کے مقابلے میں خفی آ گیا، اس میں معنی کی پوشیدگی توڑی ہے. وہاں نص میں ظہور معنی زیادہ تھا، یہاں مشکل میں معنی کی پوشیدگی زیادہ ہے. تو یہاں کا مشکل وہاں کے نص کے مقابلے میں. یہاں کا مفسر ہے، اس کا ظہور معنی زیادہ تھا نص سے، تو یہاں وہ ہے مجمل میں معنی کی پوشیدگی مشکل سے زیادہ ہے. یہ بالکل مقابل میں ہے کس کے؟ مفسر کے. اور یہاں ظہور معنی اور قوت میں محکم سب سے بڑھ کر ہے، تو اس کے مقابلے میں متشابہ آ گئی، جس میں ظہور معنی سب سے زیادہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا معنی معلوم ہی نہیں ہو سکتا. خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. 4تھی قسم متشابہ ہے جو وہاں کے محکم کے مقابلے میں ہے. وہ آگے سمجھ میں. تو اس کے متقابلات کو ذکر کیا
اور وہ بھی 4 ہیں، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ان کا وجہ حصر یہ ہے کہ لفظ کا معنی اگر پوشیدہ ہے، لفظ کا معنی اگر پوشیدہ ہے تو یا تو اس کی پوشیدگی بغیر صیغے کے ہے، عارض کی وجہ سے ہے، یعنی صیغہ نہیں ہے، عارض ہے، یا صیغے کی وجہ سے ہوگا۔ اگر عارض کی وجہ سے ہے، صیغہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں خفی، اسے کیا کہتے ہیں؟ خفی۔ اور اگر صیغے کی وجہ سے ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو غور و فکر سے، تأمل سے اس کا ادراک ممکن ہوگا، یا غور و فکر سے اس کا ادراک اور علم ممکن نہیں ہوگا۔ اگر غور و فکر سے اس کا ادراک اور علم ممکن ہو تو وہ ہے مشکل، اور اگر غور و فکر سے بھی اس کا ادراک اور علم ممکن نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو متکلم کی طرف سے بیان کی امید ہوگی، یا متکلم کی طرف سے بیان کی امید نہیں ہوگی۔ اگر متکلم کی طرف سے اس کے بیان کی امید ہے تو وہ ہے مجمل، اور اگر متکلم کی طرف سے بیان کی امید نہیں ہے تو وہ ہے متشابہ، وہ ہے متشابہ۔ وہ وجہ حصر سمجھ میں آئے گی 4 میں۔ شارح کہتے ہیں یہ تقسیم، یعنی تقسیم ثانی اور تقسیم رابع جو آ رہی ہے، ان دونوں کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، ان دونوں کا تعلق کلام کے ساتھ ہے۔ اور جو پہلی تقسیم گزر گئی اور تیسری آ رہی ہے، ان دونوں تقسیموں کا تعلق مفرد سے ہے۔ کس سے ہے؟ مفرد سے ہے، کلمے سے ہے، کلام سے نہیں ہے، کلمے سے ہے، کلام سے نہیں ہے۔ تو تقسیم ثانی اور رابع کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، اور تقسیم اول اور ثالث کا تعلق کلمے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس دوسری تقسیم میں کیا ہو گئی؟ لفظ کے معنی مرادی ظاہر ہوں گے یا معنی مرادی چھپے ہوئے ہوں گے۔ لفظ کی مراد ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے، ظہور مراد۔ اور تقسیم رابع میں کیا ہوتا ہے؟ الاطلاع علی المراد یا ثبوت مراد۔ اس لفظ سے، اس لفظ کے معنی مرادی کیسے ثابت ہیں؟ عبارت النص سے یا اشارت النص سے، تو وہاں بھی مراد سے بحث ہوتی ہے، مراد کلام۔ اور تقسیم ثانی بھی مراد ظاہر ہوگی یا چھپی ہوگی، تو دونوں میں چونکہ مراد سے بحث ہوتی ہے، اور مراد جو ہوتی ہے وہ کلام میں ہوتی ہے۔ مراد ایسے ہی ہے جیسے کہ 2 کلموں کے درمیان اسناد ہوتا ہے، اسناد، کیونکہ اسناد میں کیا ہوتا ہے؟ الکلام ما تضمن الکلمتین بالاسناد، ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہوگی تو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا۔ اگر ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف نہیں ہوگی تو مخاطب کو اس کلمے سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا، مرکب غیر مفید ہوگا۔ غلام و زیدن کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ قائمون کی نسبت اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ جو اطلاع علی المراد ہے یا ظہور مراد اور خفاء مراد ہے، ان کا تعلق کلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم ہے وہ معنی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں؟ کلمے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ پہلی تقسیم میں کیا کیا؟ لفظ معنی کے لیے وضع ہوگا۔ یہ جو وضع ہے، وضع کہتے ہیں تعین الشیء للشیء، تعین الشیء للشیء، ایک چیز کو دوسرے کے لیے متعین کرنا، وضع کرنا۔ تو یہ تعین جو ہے، تعین یہ کلمے میں ہوتی ہے، کلام میں نہیں ہوتی، یہ کلمے میں ہوتی ہے، کلام میں نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلی تقسیم کلمے سے متعلق، اور تیسری تقسیم میں بھی لفظ معنی میں استعمال کے اعتبار سے ہے کہ لفظ معنی میں کیسے استعمال ہے، حقیقت کے طور پر ہے، مجاز کے طور پر ہے، کنایہ ہے، صریح ہے، تو ان کا تعلق بھی کلمے وضع سے ہے، تعیین ہے وہاں پر بھی، اس لیے وہاں اس تقسیم کا تعلق بھی کلمے کے ساتھ ہے، کلام سے نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تقسیم ثانی اور رابع کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، اور تقسیم اول اور ثالث کا تعلق کلمے کے ساتھ ہے۔ دیکھو کتاب میں الاول فی وجوہ النظم، التقسیم الاول، پہلی تقسیم جو ہے فی وجوہ النظم، نظم کے اقسام میں ہے،
صیغتاً و لغتاً، بحیثیت صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، یعنی ان تقسیم الاول فی طرق النظم، دیکھو شارح نے وجوہ معنی طرق کر لیا، من حیث الصیغۃ واللغۃ، صیغے اور لغت کی حیثیت سے ہے، والطرق ہی الانواع والاصناف، اور طرق ہی انواع اور اصناف ہیں یعنی اقسام، والصیغۃ ہی الہیئۃ، صیغہ ہیئت کو کہتے ہیں شکل کو، واللغۃ اور جو لغت ہے وَإِن كَانَ يَشْمَلُ الْمَادَّةَ وَالْهَيْئَةَ كِلَيْهِمَا، یہ لغت اگرچہ مادہ اور حیات دونوں کو شامل ہوتا ہے، لیکن اُرِیدَ بِهَا ہا ہونا المادۃ، لیکن یہاں لغت سے مراد لیا گیا ہے مادہ، کیوں؟ للمقابلتی، مقابلے میں آنے کی وجہ سے، اس لیے کہ لغت کو صیغے کے مقابلے میں ذکر کیا، تو یہاں صرف مادہ مراد لیا گیا، ہیئت کو نکال دیا، اس سے تجرید کی گئی۔ شارح کہتے ہیں فَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعِ كِنَایَةٌ، یہ دونوں کے دونوں مجموعہ کی حیثیت سے کنایہ ہے عن الوضع، وضع سے، یعنی اس سے مراد وضع ہے، فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ ماتن نے کہا، الاول فی انواع النظم من حیث الوضع، پہلی تقسیم نظم کے اقسام میں ہے، وضع کی حیثیت سے ہے، اے من حیث یعنی اس حیثیت سے ہے، انہ وضع لمعنی واحد، کہ ان کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، او اکثر یا بہت سارے معنی کے لیے، مع قطع النظر عن استعمالہ، اس لفظ کے معنی میں استعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے، وظہورہ اور اس کے ظاہر ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ پھر لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا، صیغے کو مؤخر کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى اللُّغَةِ، البتہ شارح کہتے ہیں ماتن نے صیغے کو لغت پر مقدم کر دیا، لِأَنَّ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ زیادۃ تعلق بالصیغہ، اس لیے کہ عموم اور خصوص کا زیادہ تر تعلق صیغے کے ساتھ ہے، فی الاغلب، اغلب میں، اغلب اور اکثر استعمال میں۔ وہی اربعۃ، اور یہ جو پہلی تقسیم ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، الخاص والعام والمشترک والمؤول، لأن اللفظ، وجہ حصر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ اما ان يدل على معنی واحد، یا تو لفظ ایک معنی پر دلالت کرے گا، او اکثر یا زیادہ پر، فإن كان الأول، اگر پہلے والا ہے، فإما أن يدل على الانفراد عن الافراد، تو پھر یا تو وہ افراد سے تنہا ہو کر دلالت کرے گا، فهو الخاص، اگر اس طرح ہے تو وہ خاص ہے، او ان يدل مع الاشتراک بین الافراد، یا وہ افراد کے درمیان شرکت کے ساتھ دلالت کرے گا ایک معنی پر، اگر اس طرح ہے فهو العام، تو وہ عام ہے۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اور اگر دوسری صورت ہو، یعنی بہت سارے معنی کے لیے وضع ہو، فَإِمَّا أَن يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّاوِيلِ، تو یا تو تعویل سے ان کے معانی میں سے ایک معنی راجح ہوگی، اگر اس طرح ہے فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ، تو مؤول ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ، الا شرطیہ ہے، استثنائیہ نہیں ہے، وگرنہ وہ مشترک ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ آپ نے مؤول کو اس قسم میں کیوں شمار کیا، وہ تو مجتہد کا کام ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فالمؤول فی الحقیقت، حقیقت میں جو مؤول ہے، انما هو من اقسام المشترک، یہ اس مشترک کے اقسام میں سے ہے، الذی دل صیغۃ و لغۃ، کہ جس نے صیغۃ اور لغۃ معنی پر دلالت کی ہے، لہذا اس کے اقسام میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ مفعول فعل التاویل، اگرچہ یہ جو مؤول ہے یہ تعویل فعل کا مفعول ہے، الذی من شأن المجتہد، جو مجتہد کے شان اور کام میں سے ہے۔ والثانی، دوسری تقسیم، فی وجوہ البیان بذالک النظم، اسی نظم کے بیان کے اقسام میں ہے، اے التقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی، معنی کے ظاہر ہونے، وخفائہ، اور اس کے پوشیدہ ہونے کے طریقوں میں ہے، بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاولی، اسی نظم کی ہے جو پہلی تقسیم ہے جس کا ذکر ہو گیا، من الخاص والعام، یعنی خاص اور عام کی تقسیم میں۔ اے کیف یظہر المعنی من النظم، یعنی نظم سے اس لفظ کا معنی کیسے ظاہر ہے، مسوقاً او غیر مسوقاً، یعنی اس کو لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس معنی کے لیے، او غیر مسوقاً، یا نہیں چلایا گیا، محتمل للتاویل اولا، تعویل کا احتمال رکھنے والا ہے یا نہیں رکھتا، وکیف یخفی المعنی من اللفظ، اور لفظ سے جو معنی ہے وہ کیسے پوشیدہ ہوتا ہے، خفاءً سہلاً، توڑا پوشیدہ ہے، او کاملاً، یا مکمل پوشیدہ ہے۔ وہی اربعۃ ایضاً،
اس ظہور کے اعتبار سے بھی اس کی 4 قسمیں ہیں، الظاہر والنص والمفسر والمحکم، لأنہ وجہ حسر بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ان ظاہر معنی ہو، اگر اس لفظ کا معنی ظاہر ہو فإما أن يحتمل التاویل أو لا، تو یا تو تعویل کے احتمال رکھے گا یا نہیں، فإن احتملہ، اگر اس نے تعویل کے احتمال رکھے، فإن كان ظہور معناه، تو اگر اس کا معنی کا ظاہر ہونا بمجرد الصیغۃ، صرف صیغے کی وجہ سے ہے، فهو الظاہر، تو وہ ظاہر ہے، وإلا فهو النص، وگرنہ وہ نص ہے، وإن لم يحتمله، اور اگر اس نے تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھا، اگر نہیں رکھتا، فإن قبل النسخ، اگر اس نے نسخ کو قبول کر لے، فهو المفسر، تو وہ مفسر ہے، وإلا فهو المحکم، وگرنہ وہ محکم ہے۔ شارح کہتے ہیں فهذه الأقسام كلها، یہ تمام کے تمام اقسام، بعضها اولا من بعض، بعض سے اولا ہے، فیوجد الادنی فی الاعلی، اس لیے کمتر اعلیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، ولا تباین بینہما، اور ان کے درمیان حقیقی تباین نہیں ہے، وانما التباین بحسب الاعتبار، البتہ ان میں تباین مفہوم کے اعتبار سے ہے، اعتبار بمعنی مفہوم، بخلاف الخاص مع العام والمشترک، برخلاف خاص کا عام اور مشترک کے ساتھ جو تباین ہے، فإنها متقابلۃ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہے، بنفسها، خود اپنے ذات کے اعتبار سے، فلہذا لم یذکر المقابل فی التقسیم الاول، اس لیے ماتن نے پہلی تقسیم میں ان کے مقابل کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہے، وذکر فی الثانی فقط، اور صرف دوسری تقسیم میں ذکر کیا، فقال، فرمایا، ولہذہ الاربعۃ اربعۃ، اور ان 4 کے لیے چار ہے، تقابلھا، ایسی 4 ہے جو ان کے مقابل میں ہے، اے لہذہ الاقسام الاربعۃ للظہور، ظہور معنی کے لیے ان 4 اقسام کے لیے، اقسام اربعۃ اخر، دوسری 4 اقسام ہے، تقابلھا فی الخفاء، جو پوشیدگی میں ان کے مقابل ہے، فکما ان فی الاول، جیسے پہلی تقسیم میں، بعضھا اولا من بعض فی الظہور، بعض سے اولا ہے ظاہر معنی میں، ظہور معنی میں، کذالک فی المقابل، اسی طرح اس کے مقابل میں بھی، بعضھا اولا من بعض فی الخفاء، معنی کی پوشیدگی میں بعض سے اولا ہے، اس لیے فیوجد الادنی فی الاعلی، اس لیے جو کم سے کمتر ہے وہ اعلیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہ 4 قسمیں ہیں، وہی الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، وجہ حسر بیان کر رہے ہیں، لأنہ ان خفی معنی، اس لیے کہ اگر اس لفظ کی معنی چھپا ہوا ہو، فإما أن يكون خفاؤه لعارض غیر الصیغہ، تو یا تو اس کی پوشیدگی عارض کی وجہ سے ہوگی، یعنی بغیر صیغے کے، اگر اس طرح ہے فهو الخفی، تو وہ خفی ہے، او لنفس الصیغہ، یا صیغے کی وجہ سے پوشیدگی ہوگی، اگر صیغے کی وجہ سے ہے، پھر فإن أمكن إدراكه بالتأمل، اگر غور و فکر سے اس کا علم اور اس کا ادراک ممکن ہو، فهو المشکل، تو وہ مشکل ہے، وإن لم يمكن، اگر ممکن نہیں، فإن كان البيان مرجوا من جانب المتکلم، پس متکلم کی جانب سے اس کا بیان کی امید ہوگی، اگر اس طرح ہے فهو المجمل، تو وہ مجمل ہے، وإلا فهو المتشابہ، وگرنہ وہ متشابہ ہے۔ شارح کہتے ہیں وہذا التقسیم، یہ جو دوسری تقسیم ہے، وقد التقسیم الرابع، اسی طرح چوتھی تقسیم، یتعلق بالکلام، یہ متعلق ہوتی ہیں کلام سے، کما ان تقسیم الاول والثالثہ، جیسے کہ پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم، یتعلق بالکلمۃ، وہ متعلق ہوتی ہے کلمے سے، کما ہوا الظاہر، جیسے کہ یہ بات ظاہر ہے۔ بس